نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، الحمدللہ درس قرآن کی گزشتہ 2 مجلسوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اس کی اہمیتوں کو بیان کیا گیا، اور آج کی اس مجلس میں بھی بسم اللہ سے متعلق مزید کچھ فضائل اور بسم اللہ سے متعلق 2-4 حیرت انگیز واقعات کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے، اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ مستقل سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بزرگان محترم، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی لیکن چھوٹی آیت کریمہ ہے، لیکن یہ آیت کریمہ گویا کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ما فی الکتب المنزلہ فہو فی الفرقان فہو فی القرآن. فرمایا کہ جو کچھ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم رکھے تھے، اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو کچھ خزانے موجود تھے، سارے علوم کو، سارے خزانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا، قرآن مجید میں رکھ دیا. وَكُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ. اور پورے قرآن مجید میں جتنے علوم ہیں، جتنے خزانے ہیں، سارے خزانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر سمو کر رکھ دیا ہے. وَكُلُّ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فَهُوَ فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جتنے علوم، جتنے خزانے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، سارے کے سارے خزانوں کو، سارے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا ہے. تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے تمام آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. بزرگان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا جز بنا لینے اور اسے بار بار پڑھنے سے جہاں ایک طرف دنیاوی فائدے حاصل ہوتی ہیں اور کاموں میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں، تو دوسری طرف بسم اللہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس کے پڑھنے سے نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، جنت نصیب ہوتی ہے، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کی نیکیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے بھاری وزن والی ہو جائیں گی. کل قیامت کے دن میری امت کی نیکیاں بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے بھاری وزن والی ہو جائیں گی. دوسری قومیں کہیں گی کہ امت محمدیہ کی نیکیاں کیوں بھاری ہیں، امت محمدیہ کی نیکیاں اتنی وزندار کیوں ہیں؟ تو ان کے انبیاء ان سے کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کے شروع میں، ان کے گفتگو کے شروع میں، ان کے کاموں کے شروع میں اللہ کے چند ایسے عزت والے نام ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھ دیے جائیں تو بھی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان کو، ساتوں زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کو رکھ دیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس کی وضاحت کی ہے اور در منصور میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ جو شخص بسم اللہ پڑھے گا تو قیامت کے دن جہنم کے 19 فرشتوں سے محفوظ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے علیہا 19 کہ جہنم کو 19 فرشتوں نے اٹھائے رکھا ہے۔ جہنم کو اٹھانے والے 19 فرشتے ہیں، لیکن کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اگر تلاوت کرے گا تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے 19 فرشتوں سے اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر، صاحب روح البیان نے اس کو نقل کیا ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں حضرت جبرائیل سے، اور حضرت جبرائیل قسم کھا کر نقل کرتے ہیں حضرت میکائیل سے، اور حضرت میکائیل قسم کھا کر نقل کرتے ہیں حضرت اسرافیل سے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اسرافیل، اے اسرافیل، بعزتی و جلالی و جودی و کرمی، اسرافیل میرے عزت و جلال کی قسم، میرے جود و سخا کی قسم، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم متصلۃ بفاتحۃ الکتاب مرۃ واحدہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لے، بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لے، کیسے پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح اگر ایک بار بھی پڑھ لے تو اللہ فرماتے ہیں، اے اسرافیل مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اپنی جود و سخا کی قسم، تم گواہ رہنا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کی نیکیاں قبول کروں گا اور اس سے درگزر کروں گا، اور کل قیامت میں اس کی زبان کو نہ جلاؤں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھوں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی آیت کریمہ کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو ایک طرف جہاں دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے کے برکت سے عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جنت نصیب ہوتی ہے اور جہنم سے انسان نجات پا لیتا ہے۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں بسم اللہ سے متعلق کچھ واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، اللہ رب العزت سے گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس قبرستان میں ایک قبر ایسی ہے، وہ صاحب قبر، وہ جو بندہ ہے جو قبر میں ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور آگے چل پڑے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر دوبارہ اسی قبرستان سے ہوا تو حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ جو بندہ جو کل تک عذاب قبر میں مبتلا تھا، آج اس سے عذاب قبر کو ہٹا لیا گیا ہے اور وہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے کہ انسان کی موت پر تو اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں، لیکن اس بندے نے کون سا ایسا کام کر لیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کو اس سے ہٹا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے پوچھا باری الہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے عذاب قبر سے اس کو نجات ملنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ بات دراصل یہ ہے، جب اس بندے کا انتقال ہونے لگا اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے مرتے وقت اپنی بیوی سے نصیحت کی کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہو تو تم اسے دین کی تعلیم دینا۔ چنانچہ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ بولنے کے لائق ہوا تو اس کی ماں اسے لے کر کسی استاذ کے پاس دینی تعلیم دلانے کے لیے پہنچی، اور اس کے معلم نے، اس کے استاذ نے اس بچے کو بٹھا کر کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بچے نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کے برکت سے میں نے اس کے والد کی مغفرت کر دی، میں نے اس کے باپ سے عذاب قبر کو ہٹا لیا۔ موسیٰ کیا میری رحمت گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا معصوم بچہ اپنے معصوم زبان سے دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا کر دوں؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے سیدنا عمر کو خط لکھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، آپ میرے لیے کچھ ایسا انتظام کریں کہ میرا سر کا درد ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہدیے میں اس کو ایک ٹوپی پہنچائی، کہا کہ اس کو پہن لو۔ چنانچہ وہ روم کا بادشاہ جب تک وہ ٹوپی اپنے سر پر پہنے رکھتا سر کا درد غائب ہو جاتا، لیکن جب دوبارہ وہ ٹوپی اتار دیتا پھر سر میں درد شروع ہو جاتا۔ وہ بندہ حیران ہوا کہ آخر اس ٹوپی میں ہے کیا کہ اس کی برکت سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جب ٹوپی کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قافلے کو کافروں نے گھیر لیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید سے وہ کافر کہنے لگے اگر اسلام سچا مذہب ہے تو دیکھو یہ زہر کی بوتل رکھی ہوئی ہے، تم اسے پی لینا، اگر تم نے اسے پی لیا تو پھر ہم یقین کریں گے کہ تمہارا مذہب اسلام سچا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کی شیشی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کر ساری بوتل کو، ساری شیشی کو گھٹا گھٹ پی گئے، اور حضرت خالد پر زہر کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوا۔ کافروں کے قافلے نے یہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی کہ بسم اللہ کی برکت سے زہر نے بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک باندی تھی جو روزانہ کھانے میں زہر ملا کر دیا کرتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا لیکن زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو وہ باندی کہنے لگی حضرت کیا بات ہے کہ میں آپ کو روزانہ کھانے میں زہر ملایا کرتی ہوں لیکن زہر آپ پر اثر کرتا ہی نہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ارے اللہ کی بندی پہلے تو یہ بتا تو صحیح کہ تو کھانے میں زہر کیوں ملاتی ہے؟ وہ باندی کہنے لگی میں آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس رہنا نہیں چاہتی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ لیکن باندی کہنے لگی آزادی تو آپ نے دے دی لیکن یہ بتائیں آپ پر زہر اثر کیوں نہیں کرتا تھا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں کوئی بھی چیز جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو بسم اللہ پڑھے بغیر کسی چیز کو نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں۔ بسم اللہ کو پڑھنے کی برکت یہ تھی کہ تو روزانہ کھانے میں زہر ملاتی رہی لیکن وہ زہر نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح فقی محمد زمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک فقیہ گزرے ہیں۔ فقی محمد زمانی کو ایک مرتبہ بخار ہوا، ان کے استاذ فقی محمد زمانی کے جو استاد تھے فقی ولی محمد بن سعید، وہ ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان کو تعویذ، ایک بخار کا تعویذ دے کر چلے گئے اور ان سے فرما گئے کہ دیکھو اس کو دیکھنا مت، اس کو باندھے رکھنا، اسے کھولنا نہیں۔ فقی محمد زمانی اسے پہن رکھتے تھے، جب تک اس کو پہنتے تھے بخار ختم ہو جاتا تھا لیکن جب اسے اتار دیتے تو پھر بخار آ جاتا۔ حضرت فقی محمد زمانی نے سوچا بھی اس کے اندر ہے کیا جس کی وجہ سے بخار ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تعویذ کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا بسم اللہ ہے، تھوڑا بسم اللہ سے متعلق ان کے دل میں تھوڑا اس کی فضیلت میں کمی آئی۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے تعویذ کو پہنا تو پھر بخار ختم نہیں ہوا۔
پھر دوبارہ استاذ کے پاس گئے، پھر شکایت کی۔ حضرت نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے تعویذ کھولی کیوں؟ پھر دوبارہ تعویذ دی، دے کر کہا کہ اس کو پہنے رکھو لیکن یہ کھولنا نہیں۔ فقی محمد زمانی آئے، اس کو پہنے رکھا، پہنے تو بخار ختم ہو گیا، پھر دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر کھول کر دیکھا تو پھر دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بسم اللہ ہی لکھی ہوئی ہے۔ پھر دوبارہ تعویذ کو پہنا تو پھر بخار آ گیا۔ پھر حضرت کی خدمت میں گئے، جا کر کہا حضرت پھر دوبارہ میں نے تعویذ کھول لیا، پھر دوبارہ پہن رہا ہوں، بخار لوٹ کر آیا ہے۔ تو پھر دوبارہ ان کے استاذ فقی ولی محمد بن سعید نے دوبارہ تعویذ دی اور کہا لو اب اس کو پہنو لیکن اب نہیں کھولنا۔ چنانچہ وہ تعویذ لے کر گئے، جا کر اس کو پہن لیا، بخار ختم۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ آخر اس میں ہے کیا کہ اس کو پہنتا ہوں تو بخار ختم ہو جاتا ہے، اتارتا ہوں تو بخار لوٹ کر آتا ہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ اسے کھول کر دیکھا تو پھر دیکھا کہ اس کے اندر وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ بار بار کہ اس عمل سے فقی محمد زمانی کے دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھنے کے اعتبار سے بڑی چھوٹی آیت کریمہ ہے، لیکن بے پناہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو سمجھنے، اسے پڑھنے، بلکہ اسے اپنی زندگی کا ایک جز بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ جزاک اللہ۔